اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسٹ ان 5 منٹس میں میں نے آپ کے سامنے روحانی صحت و تندرستی کے لیے، جو کہ عقائد کی درستگی سے ملتی ہے، اصلاح ایمان پڑھنا شروع کیا ہے، جو ایک پیمفلٹ کی صورت میں ہے، اور اس کے رائٹر ہیں افتخار احمد مرحوم۔ آج ہم آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ احد میں جب یہ خبر اڑ جانے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کچھ لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ اب کس کے لیے کفار سے جنگ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول ہی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے یہ آیت نازل کی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، تم کو بھی موت آئے گی اور ان مشرکین مکہ کو بھی موت آئے گی۔ احادیث صحیحہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں یہ آیات قرآنی سن کر صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، اور سارے صحابہ کرام کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی موت آ گئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان آیات قرآنی کا ایسا اثر ہوا کہ وہ غم کے بوجھ سے زمین پر بیٹھ گئے۔ اس طرح رسول اللہ کی موت کے بعد سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام اسی مسئلے پر ہوا کہ واقعی رسول اللہ کو موت آ گئی۔ جامع بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے اپنا خواب بیان کیا کہ آپ کے پاس 2 فرشتے یعنی جبریل اور میکائیل آئے اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اور عالم غیب کے کئی مناظر کی آپ کو سیر کرائی، یہاں تک کہ شہداء کی جنت میں آپ کو لے جایا گیا۔ وہاں پہنچنے پر فرشتوں نے آپ سے کہا کہ اوپر دیکھیے۔ رسول اللہ نے اوپر دیکھا تو آپ کو ایک ابر سا نظر آیا۔ فرشتوں نے کہا یہ آپ کا مکان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، جب وہ پورا کر لیں تو آپ اپنے اس گھر میں یعنی جنت کے گھر میں آ جائیں گے۔ اب بات بالکل صاف ہو گئی کہ قرآنی آیات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، اور جامع بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ کو موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی بہترین جنت کے بہترین محل میں نصیب فرما دیا۔ لہٰذا امت میں یہ غلط عقیدہ جو پھیلا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی قبر میں برزخی زندگی ملی ہوئی ہے، اس غلط عقیدے کی صاف طور سے نفی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور سب سے زیادہ صحیح احادیث والی کتاب جامع بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ قبر میں زندہ درگور نہیں ہیں، بلکہ موت کے بعد وہ بہترین جنت کی بہترین نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یہ حق بات بتائی جائے تو وہ شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہو جائے انشاءاللہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خبردار کر دو اس قرآن سے ان لوگوں کو جن کو ڈر ہے اس کا کہ وہ جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مردے ہیں، ان میں جان کی رمق بھی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے کہ یہ آیت قرآنی صاف طور سے بتا رہی ہیں کہ جو لوگ کسی نبی یا رسول یا کسی ولی اللہ یا کسی شہید کو اس کی موت یا شہادت کے بعد پکارتے ہیں تو ایسے تمام صالحین بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے دنیا میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ خود اپنی زندگی میں کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، یعنی اللہ کے سارے نبی اور رسول جن کا سب سے بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ میں، وہ بھی جبکہ وہ دنیا میں زندہ تھے تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ایک مکھی یا مچھر بھی نہیں پیدا کر سکے. اور اب تو سارے صالحین بندے جن کو پکارا جاتا ہے وہ سب اپنی قبروں میں مردے ہیں، ان میں جان کی رمق بھی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. ان آیات قرآنی سے صاف طور سے معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص بھی جو قبر میں دفن ہے وہ اس میں زندہ نہیں ہے، چاہے کوئی ولی اللہ ہو یا شہید، جیسے حضرت علی یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا کوئی رسول جیسے عزیر یا ابراہیم علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. کوئی بھی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے. وہ سب نہ تو کسی کی پکار سن سکتے ہیں، نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ سارے صالحین بندے قرآن اور احادیث صحیحہ کے مطابق جنتوں میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر مساجد کے امام لوگوں کو یہ حق کی باتیں بتائیں تو قبر پرستی یا مزار پرستی سے لوگ توبہ کر لیں. سورہ فاطر آیت نمبر 22 کا حصہ ہے کہ اور تو نہیں سنا سکتا ان کو جو قبروں میں ہیں. اس آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم درود بھیجتے ہیں اور ان کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن سے پیش کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو سلام کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے سنتے ہیں سلام، ادروائز وہ نہیں سن سکتے. یعنی سارے انسان جو مر گئے اور قبر میں دفن کر دیے گئے ان کو جب اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں سنا سکتے تو دوسرا کوئی شخص کیسے انہیں کو سنا سکتا ہے. لہٰذا یہ حق بات واضح ہو گئی کہ چاہے کوئی معمولی درجے کا مسلمان ہو یا کوئی ولی اللہ یا کوئی شہید ہو یا کوئی نبی یا رسول ہو یا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی بھی قبر میں نہ کسی کو کچھ سنا سکتا ہے اور نہ کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہے. قرآن کی یہ آیت بھی مساجد کے اماموں کو اور علماء کو چاہیے کہ مسلمانوں کو بتائیں اور سمجھائیں تاکہ قبر پرستی سے لوگ توبہ کریں. آج یہیں تک انشاءاللہ تعالیٰ، اگلی نشست میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.